میں اور اس بابرکت مجلس میں میری حاضری ممکن ہوئی۔ دعا ہے کہ خالق ارض و سما اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کاملہ کے صدقے جس عظیم مقصد کے لیے ساری محافل اور بالخصوص یہ محفل سجائی گئی ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضرات ذی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور حضور کا پیار جس کی وجہ سے ذکر رسول کی مجالس سجائی جاتی ہیں، یہ عظیم ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے اور درجات کو عروج اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ ان مجالس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو نئی نسل مجلس میں موجود ہوتی ہے اس کو مقام رسالت سے شعور اور آگاہی نصیب ہوتی ہے، اور بڑے بزرگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مزید محبت کی خوشبو عطا ہوتی ہے۔ حضور کی محبت یہاں گناہوں کو مٹاتی ہے، نیکیوں کو بڑھاتی ہے، درجات کو بلند کرتی ہے، وہاں حضور کی محبت ایمان میں بھی اضافہ کرتی ہے، اور جب تک حضور کی محبت نصیب نہ ہو ایمان ادھورا رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود یہ بات دو ٹوک فرمائی کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک سارے رشتوں ایون کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ کی ذات سے پیار نہ کرو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا، مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے اپنے من کی دنیا میں جا کے اپنی روح کو، اپنے دل کو ٹٹولنا شروع کر دیا کہ حضور محبت کا جو معیار بیان فرما رہے ہیں ہمیں نصیب ہے یا نہیں، سب سے پیارے حضور ہیں یا نہیں۔ کسی کو سمجھ آئی، کسی کو کم آئی، کسی کو زیادہ آئی۔ ایک ہستی حضور کی مجلس میں جو موجود تھی وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبت کا جو لیول آپ نے فرمایا ہے اور جس جذبہ محبت کے معیار کی بات آپ نے فرمائی ہے، میں نے فوراً اپنے من میں جھانکا، خود احتسابی کے عمل سے گزرا اور میں شکی ہو گیا ہوں، میں وہمی ہو گیا ہوں، میں ڈبل مائنڈڈ ہو گیا ہوں۔ یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا اولاد سے بھی آپ پیارے ہیں، ماں باپ سے بھی آپ محبوب ہیں، دنیا کے ہر رشتے اور ہر چیز سے آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں، لیکن جب جان کا معاملہ آیا ہے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جان پیاری ہے یا آپ کی ذات پیاری ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ دوستان ذی وقار، آگے جانے سے پہلے ایک بات سمجھنی ہوگی، دل و دماغ میں بٹھانی ہوگی کہ وہ خوش نصیب انسان جس کو کوئی کامل مرشد نصیب ہوتا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے
اور اس کا یہ فرض نسبت ہے کہ وہ اپنی روح کی بیماریوں کو اپنے مرشد کریم کو بتائے۔ اگر وہ نہیں بتا رہا تو وہ اپنے مقصد سے انصاف نہیں کر رہا۔ جس مقصد کے لیے یہ رشتہ بنا رکھا ہے، یا اس کو اس کی پہچان نہیں ہے یا گول مول ہو کے وقت گزار رہا ہے۔ حضرات ذی وقار، پوری کائنات میں سب سے بڑے مرید صحابہ کرام ہیں اور سب سے بڑے مرشد کریم رسول اللہ کی ذات ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی روح کی بیماریاں، اپنے دل کی کمزوریاں اور اپنے من کی خامیاں جان کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے اس مرض کو پیش کر کے قیامت تک کے لیے مریدین کو حوصلہ بھی دے دیا ہے اور سنت زندہ کرنے کا موقع بھی فراہم کر دیا۔ پیری مریدی کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ اخلاق اچھے ہو جائیں، کردار ستھرا ہو جائے، بری عادات ہولے ہولے من سے نکل کر ان کی جگہ اخلاق حسنہ کی حکمرانی ہو جائے۔ بندہ اکیلا ہو یا بندہ مجمع میں ہو، اس کو رسول اللہ کی محبت کی سرشاری نصیب ہو، اس کا ظاہر بھی دکھنے والوں کو بتا رہا ہو کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، اور اس کا باطن تو حضور کی محبت سے جو سرور حاصل کرتا ہے وہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں۔ اگر ہم پیری مریدی کا یہ مقصد حاصل نہیں کر پاتے تو ہمیں پھر تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ پنکھا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ ہوا دے، اگر وہ ہوا نہ دے تو اس کو اٹھا کے یا سٹور روم میں رکھ دیا جاتا ہے یا کوڑی کے بھاؤں بیچ دیا جاتا ہے۔ روشنی کے لیے بلب اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ روشنی دے، اگر وہ روشنی نہیں دے رہا، وہ اپنے مقصد سے فارغ ہو گیا ہے، اب اس کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں رہی۔ مثالیں بیسیوں دی جا سکتی ہیں، سمجھانے کے لیے یہ دو کافی ہیں۔ ہم بھی اگر پیر بنانے کے بعد اس مقصد کو نہیں جان پائے اور اس مقصد پہ پہرا نہیں دے سکے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم اس تعلق کی قدر سے ناآشنا ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مثال قائم کر گئے، حضور کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اندر یہ کمی محسوس کرتا ہوں، میں اپنے اندر یہ کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ جہاں مریدین کے لیے کچھ عرض کیا ہے، مریدین کے لیے کچھ اصول بتائے ہیں، مریدین کے لیے کوئی اسلوب بتائے ہیں، وہاں اب پیر کا مقام بھی سمجھ آ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، رسول اللہ ناراض نہیں ہوتے، رسول اللہ جلال میں نہیں آتے، رسول اللہ مجلس سے نکلنے کا حکم نہیں دیتے، رسول اللہ کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کرتے جس سے فاروق اعظم کو ندامت ہو، برسر مجلس ان کو شرمندگی ہو، ان کی آبرو متاثر ہو جائے۔ حضرات ذی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں فرماتے ہیں، تو نے خامی کا ذکر کیا ہے نا، کمزوری کا ذکر کیا ہے نا، تو نے بیماری کی بات کی ہے نا، تو میرے قریب آ جا۔ تو یہاں پیروں کو بھی اسلوب عطا فرما دیا، پیروں کو بھی اصول فرما دیا کہ جو خامیوں والا ہو، جو کمزوریوں والا ہو، اس کو چھانٹ کے پرے نہیں پھینکنا ہوتا، اس کو سینے کے ساتھ لگانا ہوتا ہے، اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو جو تکریم اور آبرو عطا فرما رکھی ہے، تم نے اس کو اکھیڑنا نہیں ہوتا، اس کا محافظ بننا ہوتا ہے، اس کے بھرم اور شرم کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔
میرے سلسلے کے سرخیل محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تعلیمنا فی الاشارہ، ہمارے سبق تو اشاروں میں ہوا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ تلقین تو اشاروں میں ہوا کرتا ہے، ہماری تعلیم اور تربیت کا سارا نظام اشاروں سے وابستہ ہے۔ اذا سار الکلام سار جفا، جب وہ تعلیم لفظوں میں آتی ہے وہ تو جف زیادتی بن جایا کرتی ہے، اور ہم زیادتی نہیں کرتے، ہم عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، ہم عزت و تکریم اللہ نے جو انسان کو عطا فرما رکھی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، گھٹانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو برسر بازار بے آبرو کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے مرید خاص کی کمزوری سن کے، روحی بیماری سن کے، اور ایک اندرونی نقص کی بات سن کے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، یا کوئی ایسا لہجہ اختیار نہیں کیا کہ وہ شرم محسوس کرتے۔ فرمایا عمر قریب آ جا، حضور سے بڑا بندہ نواز کون ہے، حضور سے بڑا لجپال کون ہے۔ آج تو پیر لوگ مصافحے کے لیے بھی لوگوں کو ترساتے ہیں، اگر مصافحہ کرنا پڑے تو دستانے ہاتھوں پہ رکھے جاتے ہیں کہ جراثیم وائرل ہو رہے ہیں۔ حد ہو گئی، یہ کیا نظام پیری ہے، یہ کیا نظام خانقاہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو معیار قائم کیے ہیں ان میں سے ایک مثال تو میں نے یہ عرض کی، ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مدینہ شریف میں ایک خاتون جو دماغی طور پہ مریضہ تھی، اس کا عقل پورا کام نہیں کرتا تھا، جب چاہتی حضور سے گفتگو کرنا شروع کر دیتی، جو چاہتی حضور کو کہنا شروع کر دیتی، حضور اسے روکتے نہیں ہیں، حضور اسے بھگاتے نہیں ہیں، صحابہ کو اشارہ نہیں ہوتا کہ میری جان چھڑائی جائے، اس کی گفتگو سنتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی وہ برسر راہ آپ کو روک لیتی ہے، اور جو کچھ منہ میں آتا ہے حضور کو سناتی چلی جاتی ہے، سناتی چلی جاتی ہے، حضور سنتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کو تو اندازہ نہیں ہے کیا بات کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے۔ آپ کا تو مقام اور وقار یہ ہے کہ آپ سے بات کرنے کے آداب اللہ سکھلاتا ہے۔ ادھر الشمس مل میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پیروں کے آداب مرید سکھلاتے ہیں، استادوں کے آداب شاگرد سکھلاتے ہیں، بالا افسروں کے آداب ماتحت ملازم سکھاتے ہیں، اور یہاں معاملہ کتنا مختلف ہے، رسول اللہ کے آداب اللہ سکھلا رہا ہے۔ ایک موقع پر کچھ زیادہ باتیں کرنے کا لوگوں کو شوق ہو گیا، اللہ کو یہ بات بھی ناگوار گزری، فرمایا میں ایک بل پاس کر رہا ہوں، میں ایک اصول طے کر رہا ہوں، جب میرے رسول سے بات کرنا ہو نا پہلے صدقہ کر کے آیا کرو، پھر میرے رسول سے بات کیا کرو۔ لب و لہجے پہ بھی بین کیا، لب و لہجے پہ بھی پابندی لگائی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ حضور نے جب حج کی بات فرمائی نا تو ایک شخص کہہ بیٹھے یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے، اسی وقت آیت نازل ہوئی، اگر ان کے لبوں سے نکل جائے ہر سال فرض ہے تو ہر امتی ساری زندگی ہر سال حج کرتا۔ تو وہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو پتہ نہیں ہے کیا بات کہنی ہے، کس لب و لہجہ میں کہنی ہے، کس وقت کہنی ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے، میں کس کو روک کے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ آقا نے فرمایا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، مجھے نصیحت نہ کرو، مجھے واز نہ کرو، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ میرا تم سے سوال یہ ہے اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ یہ اسلوب ہے،
یہ اصول ہیں، ہم نے تو یہ باتیں پڑھی ہیں، ہم نے تو یہ باتیں سنی ہیں۔ ہم حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء 24 گھنٹوں میں صرف دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے، اور اس کے متعلق بھی فرماتے ہیں سنت مصطفیٰ سمجھتے ہوئے قیلولہ کرتا ہوں۔ اینو ذرا تھوڑا جا اللہم صلی علی محمد سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں کہ ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ پاس رہنے والوں کو آپ کے معمولات کا پوری طرح اندازہ تھا۔ پاس رہنے والے جانتے تھے کہ پوری رات آپ آرام نہیں کرتے، دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے آپ دراز ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آ گیا، اس کو کوئی پریشانی لاحق تھی، کوئی مجبوری تھی، اور وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ خدام حضرت محبوب الہی کے معاملات کو سمجھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ یہ 2 منٹ 10 منٹ ویٹ کر لے، انتظار کر لے، آپ تھوڑی سی اپنی کمر سیدھی کر لیں، تھوڑا آرام فرما لیں، پھر تشریف لائیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی، زیارت بھی ہو جائے گی۔ جو التجا پیش کرے گا اللہ کریم محبوب الہی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا، اور اس کے مسئلے کا حل کا کوئی انتظام نکل آئے گا۔ لیکن اس کو جلتی ہے، کہتے ہیں صاحب الغرض مجنون، جو غرض مند ہوتا ہے نا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو دیوانگی میں پھر اس کو آداب کا پتہ نہیں چلتا، دیوانگی میں اس کو نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو وہ ایسی کیفیت تھی۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سو رہے ہیں، آرام فرما رہے، آنکھ لگ گئی ہے، خادم باہر اس کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ این اسی لمحے محبوب الہی فرماتے ہیں کہ بابا فرید الدین میرے سامنے آ گئے اور فرمانے لگے نظام اٹھو، کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، مل تو لیا کرو۔ آج کے پیروں کو یہ بات سنائی جا سکتی ہے، ان کے کانوں تک یہ دستک دی جا سکتی ہے۔ یہ معیار ہے اللہ کے رسول کا اور رسول اللہ کے سچے غلاموں کا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی نسبت جن کو نصیب ہوئی ہے، وہ خلق خدا کے حوالے سے اتنے حساس ہیں، وہ خلق خدا کے حوالے سے اتنے محتاط ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ آقا نے فرمایا مجھے چھوڑ دو میرے حال پہ، مجھے نصیحت نہ کرو، میں بھی اگر اس کی بات نہ سنوں تو کون سنے۔ تو جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ مریدوں کے لیے اسلوب ہیں کہ وہ اپنی کمزوریاں بیان کریں، اس فکر میں نہ رہیں کہ سب جانتے ہیں، حضور سے بڑا جاننے والا کون ہے۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے لوگوں کو، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مرشد سب جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے جاننے سے وہ جانتے ہیں۔ پر میرا سوال یہ ہے رسول اللہ سے بڑا جاننے والا کون ہے؟ جن کی جاننے کا حال یہ ہے، نماز ادا کرنے کے بعد ایک شخص کو نامزد کر کے فرمایا اٹھ اپنی نماز لوٹا۔ جب وہ نماز لوٹا چکا تو فرمایا اللہ کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، اور فرمایا صرف باڈی نہیں دیکھتا، تمہارے اندر خشوع خضوع کی جو کیفیت چل رہی ہوتی ہے وہ بھی محمد عربی کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ حضور سے بڑا جاننے والا کون ہے؟ حضرات عزیز وقار، اس کے باوجود صحابہ کا اسلوب ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اور صحابہ کی یہ روایت ہے اور ان کی یہ سنت ہے، وہ اپنے امراض اپنے دکھ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ اس لیے اللہ کے رسول نے حکمت عملی اختیار کی کہ قیامت تک کے لیے پیروں کے لیے بھی مریدوں کے لیے بھی نمونہ بن جائے۔ مریدین اپنی روحانی بیماریوں کو اپنے مرشد کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بتائیں تاکہ کوئی حل نکل سکے۔ تو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اس لجپال نبی اور بندہ نواز نبی نے اٹھایا نہیں، مجلس سے نکالا نہیں، فرمایا اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ ہمارے ماحول میں
میرے دادا جی کے خادموں میں سے ایک خادم تھے، ایڈووکیٹ تھے، مفتی طفیل گوئندی سرگودا، آپ کو تعارف ہوگا۔ ان کو صرف 1 سال یا 1.5 سال دادا جی کے ساتھ ظاہری زندگی میں رہنا نصیب ہوا۔ 1 سال یا 1.5 سال وہ آتے رہے جاتے رہے، کبھی جمعے کو آ جاتے، کبھی اتوار کو آ جاتے، 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ دادا جی بھی ان کے پاس گئے، لیکن محبت بہت زیادہ تھی، مرشد کو بھی اپنے مرید سے اور مرید کو بھی اپنے پیر سے بے پناہ عشق تھا۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ سے بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 باتوں کا ان کو پتا تھا۔ ایک تو ان کو یہ پتا تھا کہ میں تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں موجود ہوں، میرا وقت آخر قریب ہے۔ دوسرا ان کو یہ پتا تھا یہ مریض بڑا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ مریض بڑا ہے اور اس کے مرض کا علاج جلدی جلدی زیادہ ملاقاتیں کر کے کرنا چاہیے۔ تو دوستان ذی وقار یہ وہ رشتہ ہے، اس لیے قریب کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں تمہیں دور نہیں کرتا، تو میرے اور قریب آ جا۔ تو نے مرض کا ذکر کیا ہے، تو میرے اور قریب آ جا۔ سیدنا فاروق اعظم جب حضور کے قریب ہوئے، اس سے اگلا حیرت ناک منظر آقا کریم نے کیا کیا؟ اپنا دست جود و عطا آگے بڑھایا، فاروق اعظم کے سینے پہ رگڑنا شروع کر دیا، ملنا شروع کر دیا۔ وہ بات کر رہے ہیں کہ محبت کی کمی ہے۔ محبت جذبے کا نام ہے، محبت کیفیت کا نام ہے، محبت احساس کا نام ہے۔ جذبہ، محبت، احساس نان باڈی چیز ہے، اس کا وجود نہیں ہے، لیکن آقا اپنے ہاتھ میں محبت کو پکڑ کے عمر کے سینے میں منتقل کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ آئی، جن چیزوں کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا حقیقت میں ان کا وجود ہوا کرتا ہے، اور جو حقیقت والا ہے اس وجود کو دیکھتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اس وجود کو اپنے ہاتھ میں پکڑ بھی سکتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی سے دے کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا نا کہ میری یاداشت کی کمزوری ہے، حافظہ کم ہے، بہت ساری باتیں میں آپ سے سنتا ہوں۔ وہ تو اصحاب صفا میں سے تھے نا، ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے، ہر وقت حضور کی زیارت کرتے، ہر وقت چہرہ والضحیٰ کی تلاوت کرتے، ہر وقت حضور کے مکھڑے کو دیکھ دیکھ کے اپنے من میں ہزاروں عیدوں کا سما رکھتے، اور ہر وقت اس آرزو میں ہوتے کب لب رسالت کھولے، میں کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف، میں کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف، میرے کاسہ سماعت میں کوئی پھول گرا دے یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں، آپ بولے میں ان پھولوں کو چن لوں۔ حضرات ذی وقار وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر وقت میری زندگی کا تو مشن ہی آپ کے گھر کا طواف ہے نا، یا رسول اللہ میری زندگی کا مشن تو آپ کے چہرے کی زیارت ہے نا، میری زندگی کا مشن ایک ہی ہے کہ آپ کے لبوں سے جو پھول جھڑے وہ میں چنتا چلا جاؤں اور اپنی روح کی زندگی بناتا چلا جاؤں، اپنے دل کی آبادی کا سامان بناتا چلا جاؤں۔ لیکن کیا کروں، کچھ باتیں ہیں جو بھول جاتا ہوں، یاداشت کی کمزوری ہے۔ اگر میں وہاں ہوتا، مجھ سے کوئی کہتا کہ یاداشت کی کمزوری ہے، میں کوئی وظیفہ بتاتا، کوئی تعویذ دیتا، کبھی کہتا 81 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دار چینی دم کر کے کھانا شروع کر دو، یاداشت بڑھ جائے گی، کبھی کہتا سورہ علم نشرح پڑھو، اتنی بار پڑھو یاداشت بڑھ جاؤ گی، کبھی کہتا یا قیوم فلا یفوت شیء من علمہ ولا یعودہ حفظہ، یہ 20 بار فجر اور سنت کے درمیان پڑھو، یاداشت بڑھ جائے گی۔ میں اپنے حساب سے کوئی طریقہ بتاتا، دم بتاتا، وظیفہ بتاتا، تعویذ بتاتا، 11 بار یا قویو یا متینو سر پہ ہاتھ رکھ کے فرض نماز کے بعد پڑھو، یاداشت بڑھ جائے گی۔ یہ ضمناً میں نسخے عرض کر رہا ہوں، میں یہی کر سکتا ہوں نا، اور میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حبیب نے کیا کیا، توجہ چاہتا ہوں، وہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے اپنے معیار کے مطابق اور اپنے مقام کے مطابق اس غلام کا علاج فرمایا۔ فرمایا آج کے بعد ایک روٹین یہ ہوگی، آج کے بعد ایک معمول یہ ہوگا، جب تم میری مجلس میں آؤ گے نا،
اپنی چادر میرے سامنے بچھا دیا کرو، اور جب مجلس برخاست ہو نا اس چادر کو سینے پہ مل لینا، جو کچھ میں کہوں گا وہ تیرے سینے میں منتقل ہو جائے گا۔ اب لفظوں کا کوئی وجود ہے؟ میں اس وقت حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کے پھول چن چن کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سن تو رہے ہیں لیکن ان کا وجود تو کوئی نہیں ہے نا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں مجھے خود پہ قیاس کبھی بھی نہ کرنا، جن چیزوں کا وجود نہیں ہوتا میں ان کو ہاتھوں میں رکھ کے یا چادروں میں لپیٹ کے غلاموں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات کچھ دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عرس شریف کی مجالس میں جاتے ہیں، جب عرس کی مجالس میں جاتے ہیں، بالخصوص چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں ختم پڑھا جاتا ہے۔ شروع میں بھی ختم پڑھا جاتا ہے، گروڑا شریف بھی معمول ہے، شروع میں بھی ختم پڑھا جاتا ہے، آخر میں بھی ختم پڑھا جاتا ہے۔ کتنے باشعور لوگ اور کتنے پرانے لوگ دوران ختم کوئی رومال لے کر، کوئی چادر لے کر اپنی گود میں بچھا لیتے ہیں، اور جب محفل ختم ہوتا ہے، ختم کے الفاظ اختتام کو پہنچتے ہیں، اس چادر کو وہ اٹھا کے منہ پہ مل لیتے ہیں۔ اس روایت کا ثبوت بھی یہی حدیث طیبہ ہے کہ اس وقت اللہ کا نور تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، بندہ وہ کپڑا بچھا کے گویا سوالی بن کے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی بارگاہ میں وہ گداگر بن کے بیٹھا ہوتا ہے کہ تمہارے وجود بامسعود کی برکت سے اللہ کی بارگاہ سے انوار اور تجلیات کی رم جھم ہو رہی ہے، میں ان کو سمیٹ کے اپنی ظاہری اور اپنی باطنی زندگی کا ساماں کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم نے جب درخواست پیش کی کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ کے حبیب نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا کے جذبہ محبت ان کے سینے میں منتقل فرما دیا۔ جو معیار محبت اور محبت کا لیول حضور چاہتے تھے وہ حضور نے ان کو عطا فرمایا۔ حضور کی عظمتیں تو عظمتیں ہیں نا، فاروق اعظم کی رفعتوں کو بھی سلام پیش کیجئے۔ جب حضور نے ہاتھ میں محبت کو سمیٹ کے ان کے سینے میں منتقل کیا، انہوں نے فوراً کہا الآن یا رسول اللہ، الآن یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ میں مٹھی میں بند کر کے جو جذبہ محبت آپ نے مجھے عطا فرمانے کی کوشش کی ہے، اے اللہ کے حبیب مجھے نصیب ہو گئی ہے، وہ مجھے فیل ہو رہی ہے، وہ مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ میں ایک درویش کے ساتھ کسی جگہ بیٹھا تھا، ہاسپٹل کا ماحول تھا، دل کا شعبہ تھا، امراض قلب کا شعبہ تھا اسلام آباد۔ ہم ایک راہداری میں بیٹھے تھے، وہ اور میں، ہمارے ایک دوست اندر ڈاکٹر کو دکھانے گئے، سامنے چارٹ لگا تھا، اس پہ دل کی تصویر بنی ہوئی تھی، کئی دوستوں کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی، ہوتی ہے۔ اوپر بھی ایک سوراخ ہوتا ہے اور پھر دل میں نیچے بھی ایک سوراخ ہوتا ہے۔ وہ اردو سپیکنگ تھے، وہ دیکھتے رہے۔ مجھے ان کے مزاج کا کسی حد تک اندازہ تھا، میں نے سوچا یقیناً اب یہ کوئی پھول گرائیں گے، مجھے اندازہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولے، کہنے لگے خدا کی قسم یہ جو اوپر والا راستہ ہے نا، جس طرح اس میں سے خون جاتا ہے نور بھی ایسے ہی جاتا ہے، نور بھی ایسے ہی جاتا ہے۔ تو اگر 15ویں صدی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کیفیات کو فزیکلی محسوس کرتے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم کی فیلنگ، اس لیے کہا الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اب وہ کیفیت نصیب ہو گئی ہے، اب وہ جذبہ محبت عطا ہو گیا ہے، وہ مطلوبہ معیار جو آپ میرے سینے میں تلاش فرما رہے تھے، آپ کی نسبت سے اور براہ راست آپ کے کرم سے اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ حضور نے ہی عطا فرمایا، دست مبارک میں لے کے عطا فرمایا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کدھر سے کدھر قمری صاحب کا فیضان ہے، نکلے جا رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی محبت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔
یہ محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی حضور کا ایمان، بندے کا ایمان مکمل ہوتا چلا جائے گا، چونکہ حضور نے فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور دوسری حدیث میں فرمایا من نفسہ، اپنی جان سے، سب رشتوں سے بڑھ کے جب تک حضور کا پیار سینے میں بڑھ نہیں جاتا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ مجلسیں، یہ محافل، یہ بارونق پروگرام اس لیے سجائے جاتے ہیں کہ حضور کی محبت میں اضافہ ہو، اور وہ اضافہ ازدیاد ایمان کا سبب بنتا ہے، ایمان کی زیادتی اور ایمان کی تکمیل کا سبب بنتا ہے۔ ان کو رسمی نہ لینا، ان محافل کو رواجی نہ لینا، فلاں مسجد والے نے کی ہے ہم نے بھی کرنی ہے، فلاں مسجد والے نے اتنی لائٹنگ کی ہے ہم نے بھی کرنی ہے، فلاں مسجد والے نے اتنے مہنگے نقیب کو بلایا ہے۔ آپ کی مجلس تو بغیر نقیب کے اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے۔ کوئی فکر ہے، کوئی کمی ہے، کوئی احساس کمتری ہے؟ جذبہ اخلاص بنیادی چیز ہے۔ فلاں نے اتنا مہنگا نیت نات خان بلایا ہے، ہم بھی اس سے اونچا نہ بلائیں گے تو ہماری ناک اونچی نہیں ہوتی۔ فلاں نے اتنا مہنگا خطیب بلایا ہے، وہ نہ آئے، ہزاروں کا مجمع نہ ہو تو ہماری محفل جمتی نہیں ہے۔ ادھر کہتے ہو شاہ ولی اللہ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ چند آنوں کے چاول، وہ دانے، چنوں کے دانے رکھ کے پیش کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں اسی رات کہ اللہ کے حبیب سامنے رکھ کے ان کو تناول بھی فرمائے جا رہے ہیں، مسکرائے بھی جا رہے ہیں۔ بھائی ان حقیقتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرو، اخلاص کی حکمرانی لے آؤ، سچائی کی حکومت کو اپنی محفلوں میں شامل کرو۔ انشاءاللہ مختصر محفل بھی، سادہ محفل بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کر کے حاضرین کی ایمان کی بڑھوتری کا سامان ہو جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ جو محافل سجائی جاتی ہیں ان سے رانجھا راضی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے بالآخر وہ تکمیل کے مرحلوں میں جا پہنچتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اور اسی حقیقت کا مطالبہ میرے اللہ نے بھی فرمایا ہے۔ سن لیجئے، میرا اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بھرپور توجہ چاہوں گا، جیسے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے مجھے توجہ عطا فرمائی، وہی توجہ مجھے اگلے منٹس میں بھی درکار ہے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ آیت کریمہ ایک خاص مقصد کے وقت نازل ہوئی، اس کا ایک خاص سبب ہے۔ اس زمانے میں بھی کتنے لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے ہم نمازی بھی ہیں، ہم ذاکر بھی ہیں، ہم شاغل بھی ہیں، ہم مراقب بھی ہیں، ہم ذکر خفی بھی کرتے ہیں، ہم ذکر جلی بھی کرتے ہیں، ہم تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، زبور بھی پڑھتے ہیں۔ انجیل اور تورات کے جو احکامات ہیں ان پر 100% عمل کرتے ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اب ہمیں اور کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نبی کا دامن پکڑنے کی حاجت نہیں ہے، کسی اور نبی کے قدموں میں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم تو خود محنت کر کے اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں اور اللہ محبوب ہے۔ یعنی یہ نعرہ آج بھی ہم سنتے ہیں نا، یہ قدیمی ہے، یہ پرانا ہے، یہ نیا نہیں ہے۔ یہ نعرہ جب کچھ لوگوں نے لگایا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والا، ہم اللہ کے محب ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا ایسے بات نہیں چلے گی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی جس کو رسول بنا کے میں نے قسمیں اٹھائی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسولوں میں سے ایک عظیم رسول ہے۔
جس کو میں نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 2 لاکھ سے زیادہ انبیاء اور رسول میرے اس حکم کے پابند ہیں کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، جب تمہارے پاس میرا عظمت والا رسول آ جائے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کا مددگار بھی بن جانا ہے۔ جب میں نے رسولوں اور انبیاء کو پابند کر دیا ہے، اپنے رسول کی تابعداری، اپنے رسول کی نصرت، اپنے محبوب پر ایمان لانے کو تم کس باغ کی مولی ہو؟ فرمایا نہیں، ایسے بات نہیں چلتی۔ اور آپ کو یہ اچھی طرح اندازہ ہے نا کہ پورا قرآن مختلف مقامات پر ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ پچھلے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں جب کسی نے کوئی نامناسب بات کی، کوئی غلط بات کی، کوئی بے ادبی کی، کوئی گستاخی کی، اس نبی اور رسول نے اپنا دفاع خود فرمایا، خود فیس کیا اس معاملے کو۔ لیکن قرآن جا بجا یہ حقیقت کھولتا ہے کہ جب بھی مکی دور ہے یا مدنی دور ہے، میرے رسول کے بارے میں جس نے کوئی بھی بد زبانی کی ہے، اللہ نے خود اس کا جواب عطا فرمایا ہے۔ اور جواب میں بعض اوقات تو اتنی شدت ہو جاتی تھی کہ اللہ لوگوں کو ننگا کر کے رکھ دیتا تھا۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ آیا کہ میں نے محبوب بھیجا ہے، میں نے کائنات کا تاجدار مبعوث فرمایا ہے، میں نے انبیاء کا امام بھیجا ہے، میں نے رسول کا سردار بھیجا ہے، اور محبوبیت کا تاج اس کے سر پہ سجا کے بھیجا ہے۔ اور یہ ان کی فیلنگ، ان کے احساسات اور ان کی یہ باتیں کہ ہمیں تو مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نبی کی حاجت نہیں ہے، کسی اور رسول کے قدموں میں جاننے کی مجبوری نہیں ہے، ہم تو خود اللہ کے دیوانے ہیں، اللہ کے محب ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، اور اللہ ہمارا محبوب ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اللہ کریم نے فرمایا نہیں، ایسے بات نہیں چلے گی، میری محبت کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ میں تمہیں واضح کہتا ہوں فاتبعونی، جب تک میرے رسول کے قدموں میں نہیں پہنچو گے، جب تک میرے رسول کے پیار سے اپنی روحوں کو سرشار نہیں کرو گے، جب تک میرے رسول کی عظمت اور وقار سے اپنی روحوں کو آباد نہیں کرو گے، جب تک میرے رسول کی غلامی کا سچا پٹکا اپنی گردنوں میں نہیں ڈالو گے، تم محبوب نہیں ہو، تم مغضوب ہو، تم غضب کے قابل ہو۔ محبت تو اور بات ہے۔ فاتبعونی، تم پیروی کرو، اللہ آپ نے اور حضور کو فرمایا، آپ خود اعلان کرو کہ تم نے میری پیروی کرنے ہے، تم نے میرے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی بڑی لطیف بات ہے، اللہ اللہ ہو کے بندے کی پیروی کا حکم دے رہا ہے، اللہ اللہ ہو کے بندے کو بطور ماڈل پیش کر رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے آقا کریم نے دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت فرما دی، وہ بخاری شریف کا جملہ، آنا مرآت جمال الحق، دنیا والو میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں۔ اللہ کا وقار دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کا وقار دیکھو، اللہ کا اختیار دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کا اختیار دیکھو، اللہ کا علم کی جولانی دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کے علم کو دیکھو، اللہ کے کمالات دیکھنے ہیں تو وہ مصطفیٰ کے وجود میں چمکتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، پتی پتی پھول پھول۔ ایک اور حضور کا فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، لوگو اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ کسی بیٹے کو کوئی بندہ سمجھا رہا ہو، بھائی باپ والا کردار اپناؤ، باپ والے طریقے اختیار کرو، باپ والا چال چلن سیکھو، تو بیٹا کہہ سکتا ہے نا کہ ہاں میں نے باپ کو ایسے بولتے دیکھا ہے، ایسے برتتے دیکھا ہے، ایسے لین دین کرتے دیکھا ہے۔ اب حضور فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ، تو سوال ہو سکتا ہے نا کہ اللہ دکھاؤ، جس کے اخلاق اپنانے ہیں،
جس کا کردار اختیار کرنا ہے، جس کی عالی قدروں سے اپنی زندگی کو سعادت مند بنانا ہے، وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ نظر نہیں آئے گا، ساری کائنات کو دیکھے گا، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور حضور نے فرمایا آنا مرآتو جمال الحق، مجھے دیکھتے جاؤ اللہ کو مانتے جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو وہ حضور کے اخلاق، اسی لیے اللہ کریم نے سند جاری کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مخلوق تو اخلاق والی ہوتی ہے نا یا رسول اللہ، آپ اخلاقی اعتبار سے اس درجے پہ تشریف فرما ہیں کہ اخلاق سواری ہے، آپ اس کے شاہ سوار ہیں۔ اخلاق کو مقام اخلاق سیکھنا رسول اللہ کے خلق سے نصیب ہوا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فَاتَّبِعُونِی، تم رسول اللہ کے دامن سے لگ جاؤ، حضور کی محبت سے سرشار ہو جاؤ، حضور کی عزت و توقیر کو اپنا شعار بنا لو، کیونکہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ 8 صفتیں اس آیت میں اللہ کریم نے اپنے مصطفیٰ کی پہلے بیان کی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، 8 صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ یا اللہ تجھے بھی مان لیا، تیرے رسول کا کلمہ بھی پڑھ لیا، اب ایمان مکمل ہو گیا، اب عبادتیں کریں، ورد وظیفوں میں مشغول ہو جائیں، ذکر و فکر میں لگ جائیں۔ فرمایا وہ تیسرا درجہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول اللہ کی عزت اور رسول اللہ کے وقار سے اپنی زندگی کو خوشبودار بنا لو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر جو ذکر و فکر کرو گے نا اس میں خوشبو آ جائے گی، اس میں برکت آ جائے گی، اس میں نور آ جائے گا، اور تمہاری گڈی آسمانوں تک چلی جائے گی۔ فَاتَّبِعُونِی، میرے رسول سے وابستہ ہو جاؤ، میرے رسول کی محبت سے اپنی روحوں کو سرشار کرو۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ سنو، اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ۔ کن لوگوں کو یہ بار اللہ فرما رہا ہے؟ یہ وہی لوگ تھے نا جو کچھ عرصہ پہلے اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا۔ وہی لوگ عجول، جلد باز، اللہ نے فرمایا انسان تو جلد باز ہے۔ وہی لوگ جن کے بارے میں کہا ظلوماً، ظلم کرنے والے ہیں۔ وہی لوگ جہولا، جو جاہل ہے۔ وہی لوگ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، اللہ فرماتا ہے انسان پر وہ وقت بھی گزرتا ہے اور گزرا ہے کہ وہ نام لینے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اب آئیے نا، وہ ضعیف بھی ہے، جو جاہل بھی ہے، جو ظالم بھی ہے، جو جلد باز بھی ہے، جو ذکر کے قابل تک نہیں ہے، وہی انسان جب دامن مصطفیٰ سے وابستگی اور پیوستگی اختیار کرتا ہے، حضور کے قدموں میں اپنا ڈیرا لگا لیتا ہے، حضور کی عزت و توقیر سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کر لیتا ہے، حضور کی محبت سے اپنی روح میں خوشبو پھیلا دیتا ہے، تو فرمایا پھر اس کا مقام یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ محب ہوگا، وہ انسان محبوب ہو جائے گا۔ اللہ اب میں اپنی گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں گفتگو کے مختلف کالم بنا لیے جائیں تاکہ سمجھنا بھی آسان ہو، بعد میں اگر میرے لیے لکھنا لکھوانا ہو تو وہ بھی آسان ہو۔ اب میں تیسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ نے بھی مطالبہ فرمایا کہ حضور کی محبت کے بغیر تم کچھ نہیں ہو۔ حضور نے بھی فرما دیا ایمان نامکمل ہے جب تک حضور کی محبت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ محبت کرنا ضروری کیوں؟ یہ محبت کیوں ضروری ہے؟ حضرات ذی وقار، عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے محبت اس سے کی جاتی ہے جو محسن ہوا کرتا ہے، جو محسن ہوا کرتا ہے۔ میں سیال شریف سے محبت کرتا ہوں۔ معظم آباد میں سپرا فیملی کے 5 گھر اور بھی ہیں، سپرا فیملی کے 5 گھر اور بھی ہیں۔
یعنی ان 5 گھر سے مراد ہے ڈیروں پر، 5 ڈیروں پر 5 فیملیاں سپراؤں کی اور بھی رہتی ہیں، ان میں سے ایک فیملی، چھٹی فیملی ہماری ہے، وہ مختلف اللہ پڑی ہوتی ہیں، فلاں نام، فلاں نام، فلاں بخشے کا، فلاں مظفرے کا، اس طرح وہ سپراؤں کی نام ہیں بڑے، ان میں سے ایک ہم بھی ہیں۔ اور پیر سیال سے جب نسبت ہوئی، پیر سیال نے نظر کرم فرمائی، خواجہ معظم الدین کو اپنی محبوبیت کی سند عطا فرمائی، اور خواجہ معظم الدین کو اپنی خدمت کی ڈگری عطا فرمائی، خواجہ معظم الدین کو اپنے قدموں میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اب گلی گلی، کوچہ کوچہ، نگر نگر معظم معظم تو ہے، اور کسی سپرا کا وہاں نام کوئی نہیں لیتا، وہ میرے محسن ہے نا۔ اب 250 سال گزر گئے، میں 5ویں نسل میں بیٹھا ہوں، ذکر ان کا ہی ہے، گن ان کا ہی ہے، کیونکہ ان کی مہربانی سے، ان کی توجہ سے، اور یہ بات ایسی بات ہے جس کی طرف اللہ کے حبیب نے بھی توجہ دلائی ہے۔ فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا نا، وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو محسن ہو اس کے احسان کو یاد رکھنا راٹھوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ محسن نے جو کرم کیا ہو، محسن نے جو مہربانی کی ہو، اس کو یاد رکھنا یہ راٹھ آدمی کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، احسان مختلف زمانوں میں ہوتے ہیں، کبھی ماضی گزرے زمانے میں احسان ہوتا ہے، کبھی موجودہ زمانے میں احسان جاری ہوتا ہے، اور کبھی آنے والے، توجہ پانی میں نہیں پینا، توجہ میرے والے، کبھی ماضی میں احسان ہوتا ہے، کبھی موجودہ زمانے میں احسان ہوتا ہے، کبھی آنے والے زمانے میں احسان ہوتا ہے، توجہ ہے نا۔ گزرے زمانے میں محسن، راٹھ اس کو بھی یاد رکھتے ہیں، موجودہ زمانے میں کوئی کسی پہ احسان کر رہا ہے، بات بات پہ اس کا ذکر کرنا، سانس سانس کے میں اس کا شکر گزار ہونا، یہ راٹھ آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جس نے احسان تو نہیں کیا گزرے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں، لیکن یہ یقین ہے آنے والے فلاں وقت میں یہ میرے کام آ سکتا ہے، آنے والے وقت میں مجھے بھیڑ ہوگی، یہ میری دستگیری کر سکتا ہے۔ اگر یہ باتیں تینوں درست ہیں تو آئیے میں آپ کو قرآن و حدیث کی سیر کراتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچوں گا کہ رسول اللہ ماضی کے بھی محسن ہے، حال کے بھی محسن ہے، مستقبل کے بھی محسن ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، پتی پتی پھول پھول۔ کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقتک لما اظہرت الربوبیت؟ سنیے آقا فرماتے ہیں لوگو تم جو روٹی کھا رہے ہو یہ میرا صدقہ ہے، تم جو پانی پی رہے ہو یہ میرا صدقہ ہے، یہ جو تم اونچی اونچی کرسیوں پہ جلوہ افروز ہو نا یہ میرا صدقہ ہے۔ تمہیں کائنات میں کوئی چھوٹی نعمت مل رہی ہے یا بڑی نعمت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، شادمانی مل رہی ہے، خوشحالی نصیب ہو رہی ہے، کرامت و وجاہت نصیب ہو رہی ہے، عظمت و شرف نصیب ہو رہا ہے، فرمایا یہ میرے صدقے نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا اے محبوب، اے جان جان صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنی صفت ربوبیت یعنی اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ تو کائنات میں جس کو جو کچھ ملا رسول اللہ کے صدقے ملا۔ اور ایک اور حوالے سے ہم اگر اس کو باریکی میں جا کے دیکھنے کی کوشش کریں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آزمائش ہوئی، جنت چھوڑ کے یا جنت چھڑا دی گئی، زمین پہ جلوہ گر ہو گئے، پریشان ہیں، دکھی ہیں، رنجیدہ ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا اتنا روتے تھے جہاں بیٹھتے تھے وہاں پانی کی ڈھیری بن جائے۔ پہلے میں یہ سوچتا تھا مبالغہ نہ ہو، پانی کی ڈھیری
مجھے ایک شخص نے ایک بات بتائی، اس نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے پردادا حضرت خواجہ محمد حسین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا اچانک وصال ہو گیا۔ 45 سال کی عمر میں ان کا وصال ہویا، یعنی اچانک بیماری آئی، کچھ عرصہ بیمار رہے، وصال ہو گیا۔ 45 سال کی عمر کوئی عمر نہیں ہے، پھر اتنا خوبصورت، اتنا باوقار، اتنا با کمال اور اتنا درویش صفت، پیر سیال کا غلام جس کی مثال دور دور تک ڈھونڈنے سے نہیں ملتی تھی۔ حضرات ذی وقار 45 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا۔ ان کے ایک پیر بھائی تھے، خواجہ شمس الدین سیالوی کے سلسلے کے بزرگ تھے، میاں عبد الحمید مکان شریف کفری والے۔ وہ خواجہ محمد حسین کے جوٹی تھے اور بڑے گہرے یار تھے، بہت گہرے دوست تھے۔ خواجہ میاں عبد الحمید صاحب خواجہ محمد حسین کے وصال پہ آئے، ان کی قبر کو چوما اور رونا شروع کیا۔ جس بندے نے مجھے یہ بات سنائی اس نے وہ منظر خود دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ وہاں پانی کی ڈھیری بن گئی۔ تو حضرت آدم کا رونا تو کسی اور حوالے سے تھا نا، حوروں سے جدائی اس وجہ سے نہیں رو رہے تھے، غلمان سے فرقت اس وجہ سے نہیں رو رہے تھے، جنت کے ٹیسٹ نصیب نہیں ہو رہے اس وجہ سے نہیں ہو رہے تھے، جنت میں ہوتے ہوئے محبوب حقیقی کے جلوے دیکھتے تھے۔ تیرے میرے لیے جنت حور کا نام ہوگا، غلمان کا نام ہوگا، چشموں کا نام ہوگا، محلات کا نام ہوگا، باغات کا نام ہوگا، نعمتوں کا نام ہوگا، عیش و مسرت کا نام ہوگا، لیکن جو یہ لوگ ہیں ان کے بارے میں کسی نے کتنی خوبصورت ترجمانی کی ہے۔ فکر ہے زاہد کو حورو کوثرو تسنیم کی، ہم جنت سمجھتے ہیں تیرے دیدار کو۔ وہ تو اس دیدار کو ترس گئے تھے، اس وچھوڑے کی وجہ سے دکھی اور غمگین تھے، روئے جاتے تھے، روئے جاتے تھے، روئے جاتے تھے۔ ایک دن اچانک دل میں خیال آیا، اللہ اکبر، کہ میں نے جنت کے پتوں پہ لکھا دیکھا محمد الرسول اللہ، جنت کے پھولوں پہ لکھا دیکھا محمد الرسول اللہ، جنت کے حور و غلمان کے ماتھے پہ چمکتا دیکھا محمد الرسول اللہ، محلات کے سرناموں پہ محمد الرسول اللہ چمکتا دیکھا، عرش کے پایوں پر محمد الرسول اللہ دیکھا۔ یقیناً یہ وہ ہستی ہے جس کی اللہ کو بڑی لاج ہے، اللہ کو جس کی بڑی لاج ہے۔ عرض کی یا اللہ محمد عربی کے صدقے میری لغزش کو معاف فرما دے، میری آزمائش کو ختم فرما دے۔ ایک لمحہ نہیں گزرا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، وہ فرقت وصل میں بدل گئی، وہ خزاں بہار میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے اپنی رحمت کے سینے کے ساتھ لگا لیا، رحمت کی چھاؤں عطا فرما دی۔ آگے جانے سے پہلے میں یہ کہہ کے جاؤں گا، حضرت آدم پر میرے مصطفیٰ کا یہ احسان ہے۔ آدم ہمارا باپ ہے، اگر ہم آدمی ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ اگر ہم آدمی ہیں تو وہ محسن اعظم محمد عربی کی ذات ہے۔ موجودہ زمانے میں نے کہا کہ ہم جو کچھ لے رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں، جو کچھ استعمال کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اس سے آگے ذرا چلتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، پچھلی امتوں میں ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی خامی آئی یا نہ آئی، کوئی نہ کوئی بھیانک گناہ نے سر اٹھایا، یقیناً اٹھایا۔ جب انہوں نے کوئی گناہ کیا، اللہ کی پکڑ جوش میں آ گئی، اللہ کا غضب جوش میں آ گیا۔ ان قوموں کو اللہ نے ایک گناہ کی وجہ سے ختم کر دیا، ایک گناہ کی وجہ سے برباد کر دیا۔ کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو طوفان نے اپنے لپیٹ میں لے کے تہس نہس کر دیا، کسی کو بجلی کی چنگھاڑ نے غرق کر کے رکھ دیا، کسی کے لیے زمین سے پانی کے چشمے ابلے، فوارے نکلے اور وہ دنیا سے نیست و نامود ہو گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کا تذکرہ تک دنیا میں موجود نہیں رہا۔ ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے پکڑ کی اور وہ سارے گناہ اللہ معاف کرے اکٹھے ہو کے حضور کی امت میں آ گئے۔ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے یا نہیں، ملاوٹ ہوتی ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ،
وہ سارے گناہ ایک ایک امت نے کیے، ایک ایک گناہ اللہ نے ان کو برباد کیا، وہ سارے گناہ اکٹھے ہو کے حضور کی امت میں آ گئے۔ حضور کا احسان دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے جان صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ اس زمین پر جلوہ گر ہیں مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں ان لوگوں کو ہلاک کروں۔ اگر بربادی سے بچے ہوئے ہیں، ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں، نیست و نابود ہونے سے کلی طور پہ اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے اور احسان مصطفیٰ ہے۔ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، حال کی ابھی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ انسان بھی حضور سے رحمت، فرشتے بھی حضور سے رحمت، جن بھی حضور سے رحمت، حجر نبات بھی حضور سے رحمت، جانور بھی حضور سے رحمت۔ کائنات کی کون سی مخلوق ہے جو میرے رسول کے دروازے پہ سوالی بن کے نہیں کھڑی اور حضور کی رحمت سے حصہ نہیں لے رہی؟ اور یہ بات یاد رکھنا ہوگی، اس کا تعلق بڑے گہرے عقیدے کے ساتھ ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ حضور رحمت ہے، لگا رہا یا بس کریے؟ ٹائم کیا ہو گیا جی؟ اچھا بس 7 بجے جماعت۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب حضور کو اللہ نے رحمت فرمایا ہے، اہل فن کہتے ہیں اذا ثابت الشیء ثابت بجمیع لوازمہ، اہل فن کہتے ہیں جب کوئی چیز ثابت ہو جائے نا اس کے ریلیٹڈ جتنے اس کے لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک چیز ثابت ہو گئی، اس کے متعلقہ جتنے معاملات ہیں وہ بھی ماننا پڑیں گے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ثابت ہو گیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ جب رحمت بنا کے آئے مدینہ کے لیے نہیں، مکہ کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے، پھر ماننا پڑے گا، پھر یہ لازمہ ماننا پڑے گا حضور زندہ بھی ہے۔ جب رحمت بن کے آئے پھر یہ ماننا پڑے گا جس کو رحمت کی ضرورت ہے اس کے درد کو حضور جانتے بھی ہے۔ جب رحمت بن کے آئے پھر یہ بھی ماننا پڑے گا جس درد کو جانتے ہیں اس درد کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ رحمت بن کے آئے، زندہ بھی ہے، جاننے والے بھی ہیں، اختیار بھی رکھتے ہیں، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا ہر دکھی کے قریب رہتے ہیں، کیونکہ وہ لطیف ہیں۔ میرے وجود میں آواز لطیف ہے، سینکڑوں آدمیوں کے قریب ہے، اور حضور تو وہ لطیف ہے جہاں لطافت ختم ہوتی ہے حضور اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ماضی میں بھی حضور محسن، موجودہ زمانے میں بھی محسن، اور آنے والے معاشر کی گھڑیوں میں کیا حدیث میں نہیں ہے کہ ساری دنیا اللہ کے خوف اور ڈر اور جلال کی وجہ سے کانپ رہی ہوگی، نفسی کی کیفیت ہوگی۔ اللہ خود خیال ڈالے گا لوگوں کے دلوں میں، جاؤ کوئی مشکل کشا ڈھونڈو۔ خیال کون ڈال رہا ہے؟ خیال کون ڈال رہا ہے کہ میرا غیر مشکل کشا ڈھونڈو، میرا غیر مشکل۔ پتہ یہ چلا جو کام اللہ کے نزدیک روز محشر جائز ہے وہ یہاں بھی جائز۔ اللہ خیال ڈالے گا کوئی مشکل کشا ڈھونڈو، آدم کے پاس مخلوق جائے گی، وہ معذرت کریں گے۔ حضرت نوح کے پاس لوگ جائیں گے، وہ معذرت کریں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس لوگ جائیں گے، وہ معذرت کریں گے۔ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ جائیں گے، وہ معذرت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ جائیں گے، وہ کہیں گے ہاں میں تمہیں ٹوٹلی مایوس نہیں کرتا، پچھلوں نے تو ٹوٹلی مایوس کیا نا، میں تمہیں ٹوٹلی مایوس نہیں کرتا، میں تمہیں وہ دروازہ دکھلا رہا ہوں جس دروازے پہ جب بھی کوئی سوالی گیا ہے وہ خالی نہیں لوٹا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ساری مخلوق حاضر ہوگی، آقا فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، میں تو اسی کام کے لیے کھڑا ہوں۔ تو اس وقت احسان کس کا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا ہے۔ ماضی میں بھی احسان مصطفیٰ کا، موجودہ زمانے میں بھی احسان مصطفیٰ کا۔
روز معاشر بھی احسان مصطفیٰ کا، پھر کیوں نہ پیار کیا جائے، پھر کیوں نہ محبت کی جائے، اس محبت اور پیار کو بڑھا کے پھر اپنے ایمان کو مکمل کیوں نہ کیا جائے۔ فسانہ محبت کی شاید کوئی انتہا نہیں، جسے جتنا یاد ہے سنائے جا رہا۔ دعا خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو عزت اور وقار عطا فرما۔ یا اللہ کشمیر کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ حضور کی امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک لائق اولاد عطا فرما۔ حضور کی امت کے بچے بچیوں کو پڑھنے کی توفیق دے، پڑھنے والوں کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، حاضرین محفل کو عزتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کی محبت کی خوشبو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتہ۔ اذان